کہ جی کیا نماز تراویح کی باجماعت نماز ادا کی جائے گی تبھی نماز ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال شابری۔ اللہ رب العزت کا صد شکر کہ جس نے ہمیں اشرۂ رحمت میں اپنی توفیقات سے ماہ رمضان کے یہ روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت تمام کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، مجھے واٹس ایپ پہ ایک کوشچن پوچھا گیا جس کا جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا اپنے اس پلیٹ فارم سے، کہ کیا خواتین نماز تراویح اپنے گھروں میں ادا کر سکتی ہیں؟ تو یقیناً اس میں سوال پوچھنا ضروری نہیں تھا۔ تراویح ہے، یقیناً وہ ایک ایسی نماز ہے جس کو سنت موقدہ قرار دیا جاتا ہے۔ سنت موقدہ ایک وہ عمل ہے جس کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم 3 بار اس عمل کو کسی وجوہات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً ایک شخص بندہ عاجز ضرور گناہگار تصور کیا جائے گا کہ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین، یہ سوال کسی بھی سلیکشن میں نہیں تھا۔ there is no selection between both of them کہ آیا کہ اس کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سوال کیا گیا تھا۔ لیکن یقیناً چونکہ یہ سنت موقدہ ہے، ہر مرد و عورت پر تراویح کی نماز جو ان سی ہے وہ سنت ہے، اسے ادا کرنا ضروری عمل تصور کیا جاتا ہے۔ ایک کوشچن یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کیا نماز تراویح کی باجماعت نماز ادا کی جائے گی تبھی نماز ہوگی؟ اور اس میں مختلف موضوعات ہیں، مختلف فقہ اس میں مختلف کنسیپٹس کے ذریعے وضاحت فرماتے ہیں۔ فقہ حنفیہ میں اگر باجماعت خواتین کی نماز کروائی جاتی ہے تو اسے مکروہ تحریمی سمجھا جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی ہونے کے باوجود کچھ علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور بہت سے فتوے ہمیں اس چیز سے بھی ہم نے بہت سے علماء سے اکٹھے کیے کہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر زمانہ جاہلیت کی بنیاد پر خواتین اپنی نمازوں میں غفلت کرتی ہیں، یا اپنے گھر کے کاموں میں زیادہ مصروف رہتی ہیں، یا دیگر طرح طرح کی چغلیاں اس وقت لگانے کے لیے، دیگر غیبت کو شمار کرنے کے لیے، یا مختلف چیزوں میں شمار رہتی ہیں، یا رمضان کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں گانے بجانے سننے میں مصروف رہتی ہیں، یا آج کے دور میں زیادہ تر خواتین انٹرنیٹ پر مصروف رہتی ہیں، یا کسی بھی اپلیکیشنز کے ذریعے دیگر لوگوں کو پیغامات دینے میں، اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں پیغامات ریسیو کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر بہت سے علماء اس بات پر اب اکتفا کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں کہ جی یہاں پر انہیں اگر ایسا کوئی ماحول میسر آ جاتا ہے، کوئی ایسی عالمہ جو کہ بہت باعمل ہو اور اچھے طریقے سے ان کا انتظام کر سکتی ہو، اور ایک اچھی جگہ پر ان کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کر سکتی ہو، تو پھر یقیناً اپنے محلے میں کسی بھی جگہ پر آپ خواتین کے لیے باجماعت نماز تراویح کا بندوبست ضرور کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ آئیں۔ اور صرف آپ کو باجماعت نماز تراویح کا ہی بندوبست نہیں کرنا چاہیے، وہ تمام تعلیم و تربیت جو کہ آج کی گھریلو خواتین کے لیے بہت ضروری عمل ہے، اسے ضرور اس میں شامل حال رکھنا چاہیے۔ جیسے سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ اسے اپنے گھر کو کیسے چلانا چاہیے، اپنی اولاد کی پرورش کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کی تعلیم و تربیت پر کیسے زور دینا چاہیے، اپنی اولاد کی شخصیت کے کردار پر کس طریقے سے زور دینا چاہیے، اپنے گھریلو مزاج میں اپنے خاوند کے لیے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو بھی روشنائی ملتی ہے اپنے مرد کے لیے، اسے جو حقوق ملتے ہیں، حقوق العباد ملتے ہیں، اس کو کیسے پورا کرنا چاہیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری عمل ہے کہ آپ نہ صرف وہاں پر نماز تراویح کا بندوبست کریں بلکہ ان تمام چیزوں کا بھی ضرور شامل حال رکھیں، اور ایک اچھی جگہ پر عموماً، لیکن وہاں پر ایسا میسر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اکثر عموماً خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز تراویح کا وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کے ہاں جا کر بول دیا کرتی ہیں
کہ ہاں آج تم نماز تراویح کی میں آ جانا، وہاں بیٹھ کر ہم آج کا جو کیا ہے سارا معاملات ڈسکس کریں گے، یا کسی کی چغلی کریں گے یا دیگر معاملات کریں گے۔ تو اس طرح کے معاملات سے یقیناً انہیں باز رہنا چاہیے، اور ایک اچھی خوش اسلوبی کے ساتھ، ایک نیک نیتی کے ساتھ ضرور اس نماز تراویح میں اگر کسی جگہ پر ایسا اہتمام ہے تو وہاں پر ضرور پھر شامل ہو جانا چاہیے، اور اپنا وقت صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ نماز تراویح میں گزارنا چاہیے۔ اگر ہمارا پیغام آپ کو اچھا لگا، اور جنہوں نے ہمیں واٹس اپ کیا ہم ان تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔